بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ چینل خوفناک رات میں آپ سب کو ویلکم کہتے ہیں اور آپ سب کو رمضان کریم کی بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ اس ماہ مقدس میں ہم سب کو اپنی رحمتوں اور برکتوں سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور زیادہ سے زیادہ عبادات میں دل لگائیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے اپنے فضل سے اس وبا کا خاتمہ فرمائے، اور جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے اور ہم سب کو اس وبا سے محفوظ رکھیں، آمین۔ آج جو سٹوری ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں یہ ہمیں سینڈ کی ہے نور خان نے سہاوا سے۔ نور خان کہتے ہیں کہ تقریباً 15 سال پہلے کی بات ہے، میں کالج میں پڑھا کرتا تھا ان دنوں میں۔ جس گھر میں ہم رہتے ہیں یہ ہمارا آبائی گھر ہے اور ڈبل سٹوری ہے۔ میرا جو کمرہ ہے وہ بالائی منزل پہ ہے اور وہاں پر 2 باتھ، 1 کچن اور 3 کمرے ہیں۔ میرا کمرہ گلی والی سائڈ پہ ہے اور اس سائڈ پہ میرے بالکل کمرے کے سامنے 1 کچن اور 1 باتھ ہے، اور یوں میرے کمرہ اور دونوں کچن اور باتھ کے درمیان میں ایک چھوٹی سی پیسیج ہے، چھوٹا سا ایک، جو کہ بیلکنی میں جا کے کھلتا ہے۔ وہ بیلکنی جو ہے اس کی بالکل میری کمرے کی کھڑکی کے ساتھ بھی ہے، اور وہ کنٹینیوشن اس کی ہوتی ہے دوسری سائڈ پہ، باتھ روم کی سائڈ پہ بھی۔ تو میرے کمرے کی جو کھڑکی ہے اس کو گرل لگی ہوئی ہے اور بڑی سائڈ کی جو ہے پوری وال کے سائز کی کھڑکی ہے۔ تو اسی طرح سے اندر والی سائڈ پہ 2 رومز ہیں، بالکل اپوزٹ سائڈ پہ جائیں تو 2 رومز ہیں۔ ایک بار ایسا ہوا کہ سارے گھر والے جو تھے ان کو شادی پہ جانا تھا، اور چونکہ میرے کالج کے پیپرز ہو رہے تھے تو میں نہیں جا سکتا تھا۔ میری امی نے کہا کہ میں تمہارے ساتھ گھر پر رک جاتی ہوں، باقی سب چلے جاتے ہیں۔ میں نے امی کو منع کر دیا اور ان سے کہا کہ نہیں، آپ جائیں، کھانا بنا کر چلی جائیں، 2 روز کی بات ہے، میں گزار لوں گا کسی نہ کسی طرح یہ ٹائم۔ کالج سے آ کے مجھے پڑھنا ہوتا ہے تو آپ پلیز، آپ میری وجہ سے آپ گھر پر نہ رکیں، میں رہ لوں گا۔ اور میں نے زبردستی امی کو بھی سب کے ساتھ بھیج دیا۔ وہ لوگ شادی پر چلے گئے، میں کالج گیا ہوا تھا۔ جب میں کالج سے واپس آیا تو میرے پاس چابی تھی، میں نے نیچے والا گیٹ جو تھا کھولا اور گھر میں انٹر ہو گیا۔ میری امی کھانا بنا کر گئی تھیں، میں نے کچن میں دیکھا تو کھانا بنا ہوا پڑا تھا۔ میں نے کھانا کھایا اور اوپر اپنے روم میں چلا گیا۔ وہاں جا کے میں نے تھوڑی دیر کے لیے لیٹ کیا اور اس کے بعد میں نے اپنی پڑھنے لگا۔ اسی طرح سے شام ہو گئی تو میں نے شام میں بھی نیچلی منزل میں آ کر کھانا کھایا اور گیٹ کو اندر سے اچھی طرح سے لاک کیا ہوا تھا میں نے آلریڈی۔ پھر سے میں نے سب کھڑکیاں دروازے چیک کیے، سب بند تھے۔ میں اپنے روم میں چلا گیا اور دروازہ بند کر کے میں نے ٹی وی آن کر لیا تاکہ مجھے تنہائی کا احساس نہ ہو، اور خود میں کپڑے وغیرہ پریس کرنے لگ۔ اگلے دن کالج کے پیپر کی تیاری کرنی تھی تو اس کے لیے میں کپڑے وغیرہ پریس کی اور اپنی بکس لے کے بیٹھ گیا۔ ایک دم سے مجھے فیل ہوا کہ ٹی وی بند ہو گیا۔ میں نے ٹی وی کی طرف دیکھا تو ٹی وی بند تھا۔ میں نے اٹھ کے ٹی وی کو چیک کیا، اس کا پلگ وغیرہ، سوئچ وغیرہ سب کچھ ٹھیک تھا، مگر ٹی وی آف تھا۔ میں نے اس کو بٹن دبایا تو وہ دوبارہ سے آن ہو گیا۔ میں آ کے پھر سے اپنی جگہ پہ بیٹھ گیا اور پڑھنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد میں نے دیکھا کہ ٹی وی دوبارہ سے آف تھا۔ اب کی بار میں نے اٹھنا مناسب نہ سمجھا اور میں نے کہا کہ آف ہے تو آف ہی رہنے دو، میں کون سا دیکھ رہا ہوں۔ میں اپنی پڑھائی کرتا رہا۔ تھوڑے بعد دوبارہ سے ٹی وی آن ہو گیا تو میں نے یہ سمجھا کہ شاید کوئی تار وغیرہ ہل گئی ہوگی تو اس وجہ سے ٹی وی کبھی آف ہو رہا ہے کبھی آن ہو رہا ہے۔ تو میں نے اٹھ کر تار نکال دی، اس کو تار کو جو تھا پلگ میں سے نکال دیا اور آ کے پڑھنے لگا۔ اور اس وقت میری خوف کس کے مارے کوئی حالت نہیں تھی جب میں نے دیکھا کہ بغیر تار پلگ میں لگے ہوئے بغیر ٹی وی جو تھا آن تھا۔ میں بہت زیادہ ڈر گیا۔ اس کے ساتھ ہی میرا جو ڈور تھا اس پہ بھی دستک ہونے شروع ہو گئی، کوئی نوک کر رہا تھا ڈور کو۔ میں بہت زیادہ گھبرا گیا کہ شاید کوئی گھر میں انٹر ہو گیا تھا اور کوئی چھپا ہوگا اور وہ میرے ڈور کو نوک کر رہے۔ یہ تقریباً اس وقت 12:30 اور 1 کے درمیان ٹائم تھا، تو میں بہت زیادہ پریشان تھا کہ اس وقت کون ہو سکتا ہے۔ تھوڑی دیر تو میں یہ دستک سنتا رہا، تو اب میں نے ٹی وی کی طرف جب میرا دھیان گیا تو ٹی وی بند ہو چکا تھا اور ساتھ ہی میں ڈور کے اوپر نوک بھی بند ہو گئی۔ میں دوبارہ سے پڑھنے لگا بیٹھ کر کہ شاید میرا وہم ہوگا، مگر دوبارہ سے میں نے دیکھا کہ ٹی وی دوبارہ آن ہو گیا اور ساتھ میں ڈور پہ نوک بھی شروع ہو گئی۔
ناکنگ ہو رہی تھی. میں گھبرا گیا کہ شاید کوئی گھر میں انٹر ہو گیا تھا. پھر سے وہی میرے ذہن میں خیالات آنے لگے. میں نے ڈر کے ہوئے اپنے دوست کو کال کی جو کہ بالکل سامنے والے گھر میں رہتا تھا, اور میں نے اس سے کہا کہ شاید کوئی میرے گھر میں انٹر ہو گیا. تو دوسرے دوست کا نام لیا میں نے, احمد کو ساتھ لے کر اس کے گھر سے, احمد کے گھر چونکہ بالکل ہمارے گھر سے جڑا ہوا تھا, ان کی بیلکنی ہماری بیلکنی سے جڑی ہوئی تھی. تو میں نے اس سے کہا کہ تم احمد کو ساتھ لے کے بیلکنی سے میں ہمارے گھر کے اندر آؤ. میں ایک دم سے دروازہ کھول کے بیلکنی کا دروازہ آن کر, جو بھی باہر ہوگا میں اس کو دھکا دے کے بھاگتا ہوا بیلکنی کا دروازہ کھول دوں گا تو تم لوگ اندر آ جانا. ادروائز ایسا نہ بھی ہوا تو تم لوگ کسی طریقے سے کھڑکی میں سے شیشہ توڑ کے اندر آ جانا. اگر ان لوگوں نے مجھے یرغمال بنا لیا, ایسی سوچیں میرے ذہن میں چل رہی تھی, اور میں نے وہی اپنے دوست کے سامنے اظہار کر دی. میرا دوست بھی پریشان ہو گیا چونکہ رات کافی ہو چکی تھی, مگر اس نے کال کی تو میرا دوست جاگ رہا تھا جو ہمارا پڑوسی بھی تھا, اور وہ بھی بیٹھا ہوا پڑھ رہا تھا. تو میرے دوست نے اس کو ساری سچویشن بتائی تو وہ ایگری ہو گیا, اور وہ دونوں اپنی بیلکنی سے ہماری بیلکنی میں کود گئے. جیسے ہی وہ لوگ میرے کھڑکی کے باہر آئے, انہوں نے وہاں سے مجھے آواز دی, تو میں نے اپنے ڈور کو جو تھا دل کڑا کیا, اور میں نے اپنے کمرے کا روم ڈور جو تھا اس کو کھول دیا. میں کھولتے ساتھ ہی میں نے دیکھا سامنے کوئی بھی نہ تھا. میں اس لیے جلدی سے بھاگتا ہوا گیا اور گیلری کا ڈور اوپن کر کے ان دونوں کو اندر آنے دیا. میں نے ان کو ساری سچویشن بتائی تو کہنے لگا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ جو بھی ہو وہ نیچے گھر کے نچلی منزل میں بھاگ گیا. تو آؤ ہم چیک کرتے ہیں. ہم نے سارا گھر چھان مارا, تمام رومز کے ڈورز ہم نے کھولے, اور جو سامنے جو رومز تھے ان کا جو ڈور تھا وہ امی نے باہر سے بند کر کے گئی تھی, اور اس کی چابی میرے پاس تھی. ایک کا اندر دونوں کے درمیان میں ایک دروازہ تھا جس سے دونوں رومز آپس میں لنک تھے, اس لیے امی نے ایک روم کو اندر سے لاک کیا, اور دوسری سائڈ پہ آ کے تو انہوں نے باہر سے کنڈی لگا کر تالا لگا کر تو چابی مجھے دے دی تھی. ہم نے ان دونوں رومز کو چھیڑنا مناسب نہ سمجھا, اور باقی تمام گھر کو ہم نے چیک کر لیا, مگر ہم نے دونوں رومز کے ہینڈلز کو کھول کے اندر دھکا دے کر چیک کیا. وہ رومز جو تھے بند تھے, اچھی طرح سے لاک تھے. اب کہ ہم نے سارا گھر چیک کیا اور وہاں پر ہمیں کچھ بھی نہ ملا, اور اندر جو ڈور تھا نچلا گیٹ وہ بھی اندر سے لاک تھا. کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا تھا کہ کوئی باہر جا سکے بغیر اس کو اوپن کیے. اب کی بار میرے دوستوں نے مجھے کہا کہ شاید تمہیں وہم ہو گیا ہوگا, اس لیے سو جاؤ, اور صبح تم نے پیپر بھی دینا ہے تو اس لیے سو جاؤ, تمہارا شاید اکیلے گھر میں تمہیں تنہائی میں تم ڈر گئے ہو. یہ کہہ کے وہ دونوں اپنے روم میں چلے گئے اور اپنے گھر میں چلے گئے. وہ اپنے گھر چلے گئے اور میں اپنے کمرے میں واپس آ گیا. آ کے میں نے سونے کی کوشش کی, مگر پھر سے وہی حال ہوا کہ دوبارہ سے دروازے پہ ناکنگ شروع ہو گئی, اور ٹی وی جو تھا کبھی آن ہوتا تھا اور کبھی آف. میں نے آیت الکرسی کا ورد شروع کر دیا تو یہ سب چیزیں تھم گئی, مگر اسی طرح سے میں ساری رات جاگتا رہا. ہوتے ہوتے فجر کی اذانیں شروع ہو گئی, اور میں نے اٹھ کے نماز پڑھی, اور نماز پڑھ کے پھر میں سو گیا تھوڑی دیر کے لیے. چونکہ مجھے صبح کالج بھی جانا تھا, اس لیے میں نے اپنے ذہن پہ زیادہ دباؤ دینا مناسب نہ سمجھا, اور میں خاموشی سے کالج چلا گیا. وہاں پہ میں نے کسی سے بھی اس بات کا ذکر نہ کیا, ایون کہ میری امی سے بھی فون پہ بات ہوئی تو میں نے ان کو بھی نہ کسی بات کے بارے میں آگاہ کیا کہ وہ پریشان ہو جائیں گی. اسی طرح سے دن گزر گیا اور رات پھر آ گئی سر پر. اب رات میں میرے ساتھ کیا ہوا کہ میں نے کمرے کا دروازہ اوپن رکھا, اور میں نے اپنے دوستوں کو الرٹ رکھا ہوا تھا کہ اگر مجھے ضرورت محسوس ہوئی آپ کو کال کروں گا, تو آپ لوگوں نے بیلکنی سے آ جانا ہے اندر. اب کی بار میں اپنے روم کا جو ڈور ہے وہ اوپن ہی رکھوں گا, اور اگر آپ جیسی کوئی آواز سنیں گے تو آپ نے بیلکنی کا ڈور کو ہلکا سا دھکا دیں گے تو کھل جائے گا, میں اس کو کنڈی نہیں لگاؤں گا. تو یہ سوچ کر میں بیٹھا ہوا پڑھتا رہا. رات ہو گئی اور ٹائم قریب آ رہا تھا کہ مجھے یوں محسوس ہوا کہ مجھے ہلکی سی پائل کی چھنک سنائی دی ڈور کے باہر. میں نے جب ڈور کے باہر دیکھا, اپنے روم سے میں بیٹھا ہوا تھا اور میں نے باہر کی طرف دیکھا تو جو کچن اور باتھ تھا اس کے پیسیج کے سامنے مجھے کوئی تیزی سے گزرتا ہوا نظر آیا. میں ایک دم سے میرا دل جو تھا وہ دھک سے رہ گیا کہ یہ شاید کوئی پھر سے انٹر ہو گیا.
میں اسی ڈور کی جانب بھی دیکھ رہا تھا کہ میں نے دیکھا کہ تھوڑی دیر بعد دیکھا کہ ایک لڑکی جو بالکل میری سسٹر کی شکل کی لگ رہی تھی، اس نے وائٹ ڈریس پہنی تھی اور وہ وہاں سے بار بار گزر رہی تھی، اور اس کے چلنے سے پیروں سے چھن چھن کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں بہت گھبرا گیا اور میں نے کال کی اپنے دوست کو، تو وہ جلدی سے وہ دونوں بھی بیلکنی کے راستے آ گئے، چونکہ وہ پہلے ہی تیار بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ جلدی سے وہاں سے اندر آ گئے اور کہنے لگے کیا ہوا پوچھنے لگے۔ تو میں نے انہیں بتایا کہ یہاں پر ایک لڑکی کو میں نے بار بار گزرتے ہوئے دیکھا ہے، تو شاید کوئی یہاں پر آ گیا ہے۔ ہم تینوں نے پھر سے سارا گھر چھان مارا، بیڈز کے نیچے، کیبنٹس میں، الماریوں کے نیچے، اوپر کھول کے الماریاں، ہر چیز چیک کی، مگر کوئی کہیں پر بھی نہ تھا۔ آپ کے بارے میں دوست کہنے لگے کہ تم شاید اکیلے گھر میں ڈرتے ہو، اس لیے ہم تمہارے پاس ہی سو جاتے ہیں۔ انہوں نے اپنے گھر میں کال کر کے بتا دیا، اپنے پیرنٹس سے پرمیشن لے کے وہ دونوں بھی میرے پاس ہی رک گئے۔ اب ہم تینوں جاگ رہے تھے کہ ایک دم سے ہمیں یوں لگا کہ جو اندر رومز ہمارے لاک تھے وہاں سے فرنیچر کے گھسیٹنے کی آوازیں آ رہی تھی، کیونکہ میری امی نے وہاں پر فرنیچر وغیرہ سیٹ کیا ہوا تھا، کراکری تھی اور کچھ پیٹی وغیرہ پڑی تھی جس میں میری سسٹر کے اور میری امی کے کپڑے اور دیگر گھر کے ضروریات کا سامان تھا۔ کافی بھاری پیٹی تھی، وہ رکھی ہوئی تھی۔ تو امی نے اسی لیے مجھے چابی جاتے ہوئے پکڑا دی تھی کہ اگر کوئی تمہیں وہاں سے چیز چاہیے ہوگی تو کھول کے وہ لے لینا، ادروائز اس کو بند ہی رہنے دینا۔ تو ان روم سے ہمیں ایسا محسوس ہونے لگا کہ کوئی فرنیچر گھسیٹ رہا ہے، کوئی پیٹی کو گھسیٹ رہا ہے۔ میرے دوست کہنے لگے کہ وہ جو بھی ہے وہ یہاں پر چھپا ہوا ہے، تو آؤ ہم چلتے ہیں۔ ہم نے موٹے موٹے ڈنڈے پکڑ لیے وہاں سے اور ان رومز کی طرف ہم گئے، مگر وہ دونوں رومز بند تھے، لاک تھے۔ اب جو چابی میرے پاس ہی، میں نے اس سے وہ ڈور کھولنے کی کوشش کی۔ جب میں نے کھولا، مگر اندر سے وہ کسی بڑی بھاری چیز کے ساتھ بند کیا گیا ہوا تھا، اور ہم لوگ حیران ہو گئے کہ جس ڈور کو اندر سے جو لاک ہے اور یہ تو باہر سے لاک تھا، تو اندر سے تو کوئی بندہ اگر موجود ہو تو وہی ایسا کر سکتا تھا کہ کوئی بھاری چیز اس کے آگے لگا دے۔ تو شاید یہاں پہ کوئی چھپا ہوا بیٹھا تھا جس نے کہ یہاں سے چیزیں گھسیٹ کر اس ڈور کے آگے لگا دی اور خود وہ اندر رہ رہا ہے۔ ایسا سوچ ہماری ذہن میں آ رہا تھا۔ ہم لوگوں نے بہرحال تینوں نے مل کر دروازے کو دھکا دیا، تو اس کے آگے وہ بھاری پیٹی جو ہے وہ رکھی ہوئی تھی۔ ہم نے کسی طرح سے اس کو تھوڑا سا دھکیلا تو وہ آدھا کھل گیا دروازہ اور آدھا بند ہی تھا۔ ہم لوگ اس میں سے انٹر ہوئے اور ہم نے پورے کمرے کو چھان مارا، پیٹی کو بھی کھول کر دیکھ لیا۔ اس کے اندر بھی کچھ بھی نہ تھا سوائے سامان کے۔ ہم نے تمام سامان باہر نکال کے دیکھا، وہ پیٹی میں اور کوئی چیز نہیں تھی۔ ہم نے الماریاں کھول کر دیکھیں، جو کراکری پڑی ہوئی تھی اس کو بھی ہم نے سب کو باہر نکال کر، چیزوں کو ایک ایک کپ اور ایک ایک پلیٹ کو ہم نے باہر نکال کر دیکھا، مگر ایسا ہمیں کچھ بھی نظر نہ آیا۔ وہ کس نے دھکیل کر پیٹی آگے کی تھی ہم کچھ نہیں جانتے تھے۔ ہم نے تمام روم کو چیک کیا اور اس کے بعد ہم باہر آ کے پھر سے ہم نے لاک کر دیا۔ اب کی بار میرے دوست کہنے لگے کہ یہ ماجرا کچھ اور ہی ہے، جو ہم سمجھ رہے تھے کہ کوئی انٹر ہوا ہے، یہ ایسا نہیں ہے۔ تو ہماری بات مانو کہ یہ کچھ اور، کوئی اور مخلوق کا یہ کام ہے۔ اتنی بھاری پیٹی کو ایک بندہ دھکیل کر آگے نہیں کر سکتا، اور اگر اس نے کیا ہے آگے تو وہ خود کدھر گیا، جبکہ دونوں ڈورز جو ہیں وہ لاک ہیں، ایک اندر سے لاک اور ایک باہر سے لاک ہے، جس کی چابی تمہارے پاس ہے۔ یہ بات واقعی ان کی جو تھی ماننے والی تھی۔ کسی طرح سے ہم تینوں نے وہ رات گزاری، آیت الکرسی کا ورد کرتے رہے، اور اندر سے ہمیں اسی طرح سے سامان کے گھسیٹنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ اگلے دن جب ہمارے پیرنٹس آئے تو میں نے ان کو بتایا، پہلے تو وہ نہیں مانے، مگر میرے دوستوں نے بھی جب بتایا اور جب انہوں نے خود وہ بھاری سی پیٹی دروازے کے آگے رکھی ہوئی دیکھی تو وہ ان کو اس بات کا یقین آ گیا۔ میرے ابو اسی وقت ایک مولانا صاحب کے پاس گئے اور ان سے کچھ قرآنی آیات اور وظائف وغیرہ لے کر آئے، جو ہم نے پڑھے اور گھر میں پانی وغیرہ چھڑکا۔ تو اس کے بعد اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں ایسی کسی پرابلم کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ آج بھی ہم اسی گھر میں رہتے ہیں، مگر الحمدللہ کہ ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہے۔ بہت شکریہ۔ امید ہے کہ یہ سٹوری آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آپ کو میری سٹوری پسند آئی ہو تو پلیز میرے چینل کو سپورٹ کریں، لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں میری سٹوریز کو، اور دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیں۔ پھر کسی نئی سٹوری کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔